بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جولائی بروز منگل ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں اور انتخابی نشان سے متعلق اور انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، بہت اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جسٹس بابر ستار سے متعلق جو ان کی فیملی توہین عدالت کیس تھی، بہت اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون جج کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کر دیا ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا، جب چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے جایا گیا، تو اس وقت ہی یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہمیں جو آپشن ہے، جسٹس شجاعت علی خان صاحب وہ جو قائم مقام چیف جسٹس بھی رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب تھے، تو اب جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک جو آپ کے سامنے بات کی تھی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی، اور امیر بھٹی صاحب جو ہمیں امید تھی اس پہ پورا نہ اترے، آئینی اور قانونی جو امیدیں تھیں اس پر پورا نہ اترے، لیکن جو پریڈکشن ہماری تھی چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کے حوالے سے وہ اس سے بھی بہتر انداز میں انہوں نے اپنا جو ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی طور پر آئیڈیل تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں جسٹس شجاعت علی خان صاحب اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب میں انتظامی بنیادوں پر، میں جوڈیشل سائڈ کی بات نہیں کہہ رہا، انتظامی بنیادوں پر، تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ایک بہتر چوائس ہیں پنجاب کی عدلیہ کے لیے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ساری چیزیں، چونکہ ملک شہزاد صاحب ماضی کی اگر ہم بات کرتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے، تو اس میں جس بینچ نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا JIT پر، اس میں ملک شہزاد صاحب اور عالیہ نیلم صاحبہ دونوں موجود تھے، اور 3 رکنی بینچ تھا تو 2-1 سے فیصلہ آیا تھا۔ بہرحال امید ہے کہ جو آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی، اور جس عدلیہ کو جس مقام پہ ملک شہزاد صاحب چھوڑ کے گئے ہیں اس سے آگے بڑھایا جائے گا، اور آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کی جو رول آف لا ہے اس کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی۔ شفیع صدیقی صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں، ان کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے، تو یہ جو پیش رفت سامنے آئی ہے ہم امید کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ میں لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ کہنا کچھ چاہتا ہوتا ہے بندہ اور نہیں کہہ سکتا، اور اس وجہ سے میری رائے یہ ہے، ایک ناقص رائے ہے قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے، جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر یہ ہاں سینیورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو قاضی فیض صاحب کا موقف تھا ماضی کا، تو وہ اپنی جگہ بالکل اہم چیزیں ہیں، لیکن موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ یہ بہتر چیزیں آگے بہتری کی طرف جائیں گی۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا تھا کہ ٹویٹر جو ایکس ہے اس کو خط لکھیں اور اس سے معاونت لیں کہ کون سے ایسے سوشل میڈیا جو یوزر تھے، ٹویٹر یوزر تھے، جنہوں نے سب سے پہلے جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم شروع کی اور باقاعدہ طور پر ہیش ٹیگ بنا کے کمپین کی۔ اس میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کی جو کیس ہے، ڈیٹا لیکس کیس ہے ان کی فیملی کا توہین عدالت میں، اس میں رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے جو خط سامنے آیا ہے، اور یہ وزارت خارجہ کے ذریعے ایکس کو خط لکھا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جسٹس بابر اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا، اس پر یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کی ہدایت پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو اہم خط لکھ دیا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق خط میں ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایکس اگر اپنا نمائندہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، یہ قابل تعریف عمل ہوگا۔ خط میں کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا ایکس پر لیک ہوا، ایکس ڈیٹا لیک کرنے والے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کرے، یا اگر یہ ایک منظم مہم تھی تو اس کے لنکس کے حوالے سے بھی ایکس معاونت کرے۔ خط میں ایکس کی جانب سے UK اور بھارتی حکومتوں کو اس سے قبل معاونت دینے کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نشاندہی کیے گئے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی منسلک کی گئی ہیں۔ تو دوسری جانب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں اب جو آج پریسیڈنٹ بن گیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جسٹس جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اگر اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو لے بھی جائیں
تو محسن اختر کیانی صاحب کی جگہ پہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب چیف جسٹس بن سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو اب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے. اب تک جو ایک تھا کہ سینئر ہی چیف جسٹس بنتا ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں فیملی کا خفیہ ڈیٹا لیک کرنے پر توہین عدالت کی کیس کی سماعت کے دوران وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو امریکی سفارت خانہ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق بینچ میں شامل تھے. سماعت کے آغاز پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے کچھ ڈائریکشنز دی گئی ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت دی کہ ڈائریکشنز کو پڑھیں نہ تاکہ پتہ تو چلے. عدالتی ہدایت پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے ڈائریکشنز پڑھیں. انہوں نے بتایا کہ ایک انکوائری ہوئی جس کے مطابق 6 لوگوں کو FIA نے نوٹسز جاری کیے. 2 نے انکوائری جوائن کی, ایک انکوائری میں آیا ہے, دوسرے نے اپنا جواب بھیجا ہے. FIA نے جن کو نوٹس کیا ان میں ایک صحافی بھی ہیں. ISI کی جانب سے جواب تیار ہے, آج جمع کروا دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ FIA کی 3 ممبر کمیٹی تشکیل دی گئی. پچھلے 3 ماہ میں 51,000 اکاؤنٹس لاگ ان ہوئے, آدھے اکاؤنٹس کو چیک کیا جا چکا ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے استفسار کیا کہ آپ نے 3 ماہ پہلے کا کیوں شروع کیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے دریافت کیا کہ کمیٹی کو ہیڈ کون کہہ رہا ہے. منور اقبال دوگل نے جواب دیا کہ FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں جو ہیڈ کہہ رہے ہیں. عدالت نے مزید کہا کہ ایکس کا کیا جواب آیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایکس نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی ایمبیسی سے رابطہ کریں. ایکس نے ہائی کورٹ کو جواب ابھی تک نہیں دیا. بعد ازاں ڈائریکٹر سائبر کرائم نے عدالت کو پروجیکٹر کے ذریعے تفصیلات بتانا شروع کیں. ان کا کہنا تھا کہ 39 اکاؤنٹس اس مہم میں شامل تھے. اب یہ جسٹس بابر ستار صاحب کی جو فیملی ہے ان کا ڈیٹا لیک کیا گیا تھا. ان کی فیملی کے جو ٹریول ہسٹری ہے اس کو لیک کیا گیا تھا, شناختی کارڈ لیک ہوئے تھے اور بہت کچھ ہوا تھا. یہ اس سے متعلق توہین عدالت کی کیس تھا جس کا حوالہ جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دیا تھا. سائبر کرائم کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ 39 اکاؤنٹ اس مہم میں شامل تھے. 29 کی پہچان نہیں ہوئی, 10 کی پہچان ہو گئی ہے. FIA کو ایکس کا جواب آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکی ایمبیسی سے رابطہ کر لیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت خارجہ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو امریکی ایمبیسی سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس محسن اختر کیانی نے دریافت کیا کہ پاکستان میں ان کمپنیز کے دفاتر نہیں ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ نہیں, ان کمپنیز کو کہنے کے باوجود انہوں نے پاکستان میں دفاتر نہیں بنائے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا کہ ہماری حکومت کی طرف سے قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ایسا ہو رہا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی قوانین کے حوالے سے ان کی اپنی پالیسیز ہیں. کیا پاکستان کی طرف سے ان کمپنیز سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ ان کمپنیز کے ساتھ مشاورت کر کے قوانین بنائیں گے تو وہ یہاں دفتر بھی بنا لیں گے. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہ اکاؤنٹس وہ ہیں جنہوں نے مہم شروع کی. FIA حکام نے بتایا کہ 39 اکاؤنٹس اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ شامل تھے. بعد ازاں FIA ڈائریکٹر نے ایکس پر شروع ہونے والی مختلف ہیش ٹیگز کی تفصیلات بتائیں. انہوں نے کہا کہ مختلف ہیش ٹیگز چلانے والے 5 اکاؤنٹس کی شناخت معلوم ہوئی ہے. آزاد کشمیر کے شہری خواجہ محمد یاسمین کے اکاؤنٹ سے یہ ہیش ٹیگ شروع ہوا لیکن اس نے انکوائری جوائن نہیں کی. عدالت نے حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ یہ نیلم ویلی میں بیٹھا ہے جسٹس بابر ستار پر, اس کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے. حیران کن ہے. FIA حکام نے کہا کہ کراچی کے شہری سید فیضان رفیع نے ایک ہیش ٹیگ شروع کیا, اس کو نوٹس کیا. اس نے جواب دیا کہ میں بیرون ملک مقیم ہوں. ہم نے ان کو 29 جولائی کو دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کیے. آپ اندازہ لگائیں کتنی ہی تیزی کے ساتھ. اور ایک ہمارے خلاف JIT بنی تھی قاضی فیضیسہ صاحب کے معاملے پر, تو وہ نوٹس بعد میں آئے اور کارروائیاں پہلے ہو گئیں. FIA کو ایک اکاؤنٹ اسماعیل کا بھیجا گیا ہے. بیان عدالت کے سامنے پڑھا گیا. بعد ازاں نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حیدر عدالت کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ابھی 10 ملازمین میرے ساتھ ہیں. اسسٹنٹ رجسٹرار عرفان خان کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ کے ذریعے ایکس کو لکھا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ جن کی شناخت ہو رہی ہے ان کی انکوائری کریں, ڈیجیٹل ثبوت سامنے رکھ کر تحقیقات کو آگے بڑھائیں. اور ساتھ ہی عدالت نے ہدایات جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. تو یہ معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے تئیں معاملہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے. سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور یہ کیس بھی بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو عدالت کے سامنے تفصیلات رکھیں اور حقائق رکھے, اس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی بول پڑے.
سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انتخابی نشان واپسی اور تضادات سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار موجود ہے۔ وکیل اظہر صدیق نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں الگ معاملہ زیر سماعت ہے، میری درخواست الگ ہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارک کیا کہ لگ رہا تھا سپریم کورٹ پیر تک، یعنی کل جو منڈے تھا، پیر تک کیس نمٹا دے گی، لیکن لگتا ہے کہ کچھ وقت اور لگے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ آج بھی جوڈیشل کمیشن اجلاس کی وجہ سے 1.5 گھنٹے سے سماعت کا کہا گیا ہے، لگتا یہی ہے کہ کل یا پرسوں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ کر دے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ ایک جماعت کا انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا وہ بطور سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی؟ وکیل نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے درخواست دائر کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ رول 94 کے حوالے سے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو خارج کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت موجود ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ جی تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ایک شخص آزاد الیکشن لڑتا ہے لیکن کہتا ہے کہ وہ سیاسی جماعت سے ہوں، تو کیا یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے؟ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جو ہوا اس کو چھوڑ دیں، میں مفروضوں پر بات نہیں کرتا، عدالتی سوال کا جواب دیں۔ پی ٹی آئی جب بطور جماعت موجود ہے، اس کے چیئرمین سیکرٹری وغیرہ ہیں نا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹر پارٹی انتخابات نہیں کروائے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پی ٹی آئی نے اب بعد میں الیکشن کروا کر الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہے نا تفصیلات، آپ نے ہاں یا نہ نہیں کی کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں، لیکن انہوں نے تو کروا دی ہیں، لیکن انہوں نے تو الیکشن کروا کے جمع کروا دیا ہے نا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ انہوں نے غلط الیکشن کروایا ہوگا، لیکن کروا کر بھیج تو دیے ہیں نا آپ کو، تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت تو موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے وکیل الیکشن کمیشن سے مکالمہ کیا کہ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آئندہ سماعت پر جواب دیں کہ جو سیاسی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے، جو رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، آپ ان کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اس کا جواب دیں۔ اظہر صدیق نے کہا ہم نے تو اس حد تک کہا تھا کہ آپ نے انتخابی نشان نہیں دینا، لیکن پارٹی ممبر تو تسلیم کریں۔ بہرحال عدالت نے کیس کی سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد ہی یہ کیس آگے بڑھے گا، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت اب 9 جولائی تک، وہ جو معاملات ہوئے تو 9 جولائی تک سماعت آگے چلی گئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔